یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. گزشتہ سے پیوستہ نماز کا عملی طریقہ، اس کی بنیادی چند باتیں آپ نے سنی۔ آج ہم شروع کریں گے تعوذ کے بعد بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت جو سنن ابی داود کی ہے 782، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، یہ قرات کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتے۔ تو تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھی تو جائے گی، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ اگرچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اس میں تمام دلائل کو جمع کیا، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے دلائل بھی اور آہستہ پڑھنے کے دلائل بھی، اور اسی بات کو راجح قرار دیا کہ بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ مقتدی اور امام دونوں کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، منفرد ہو یا وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہر دو صورتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فی صلاة الفجر، فجر کی نماز۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی، فثقلت علیہ القراءة، تو قرات ان پہ بھاری ہو گئی۔ فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو قرآن۔ قلنا نعم هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث نص صریح ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ سیدنا طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ فقرأ بفاتحة الكتاب، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ قال لتعلموا انها سنہ، اور فرمایا اس لیے اونچی آواز سے میں نے پڑھی تاکہ تم جان لو یہ سنت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ فلما قضى اقبل علیہم بوجہہ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف موڑ لیا اور متوجہ ہوئے۔ قال، اور فرمانے لگے اتقرؤون فی صلاتکم، کیا تم نمازوں میں بھی قرآن پڑھتے ہو؟ والامام یقرأ، اور امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے۔ فقالها 3 مرات، تو آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ فقال قائل او قائلون انا لنفعل، تو کہنے والے نے کہا، یہ بہت سارے صحابہ بولے کہ ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ قال فلا تفعلوا وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، ایسا نہ کیا کرو، تم میں سے چاہیے ہر ایک کو کہ وہ سورۃ الفاتحہ اپنے نفس میں پڑھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، کسی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ فقلت، میں نے کہا
وَإِن كُنتُ خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر امام کے پیچھے ہو تب بھی. قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا اقرأ فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھ لیا کر. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی یہ روایت اور اس سے پہلی روایت مجمع الزوائد میں اس بات کی صریح دلیل ہے. سورۃ الفاتحہ مقتدی بھی پڑھے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 395، سنن ابی داود 821، سنن ابن ماجہ 1838، صحیح ابن خزیمہ 489، صحیح ابن حبان 1775. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثم هي خداج غير تمام. جو شخص نماز پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ناقص ہے غیر تمام، مکمل نہیں. قلت یا ابا ہریرہ، میں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، راوی کہتے فکیف اصنع اذا جہر الامام، جب امام بلند آواز سے پڑھے تو میں کیا کروں؟ قال اقرأ بها في نفسك، اپنے نفس میں پڑھ لو. فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہوں جو وہ مانگتا ہے. فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب وہ کہتا ہے بندہ مومن الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. وقال مرہ فوض الی عبدی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ مومن یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے
اور جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یزید بن شریک رضی اللہ عنہ سیدنا عمر سے سوال کرتے ہیں، او خلف الامام، کیا امام کے پیچھے بھی ہوں تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے؟ قال نعم، کیوں نہیں؟ قلت وان قرأت یا امیر المؤمنین، اگر آپ بھی قرأت کریں تو؟ قال نعم وان قرأت، میں قرأت کروں بھی۔ یہ روایت مستدرک حاکم، بیہقی، دارقطنی جزء القراءہ میں موجود ہے۔ نافع روایت کرتے ہیں ان ابن عمر لم يكن ليدع ان يقرأ بأم القرآن في كل ركعة من المكتوبة۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر رکعت میں فرض نماز میں سورۃ الفاتحہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور فرماتے ہیں لا تدع ان تقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب جهر او لم يجهر، سورۃ الفاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھنا کبھی نہ بھولیے، خواہ وہ جہری قرات کرے یا سری۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ انسان اکیلا منفرد نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ جہری نماز پڑھ رہا ہو یا سری نماز پڑھ رہا ہو، ہر تینوں صورتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها ملك يوم الدين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے وقت آیات کو الگ الگ کر کے پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹہرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے۔ تو انتہائی تسلی کے ساتھ، وقار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اور ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، كان اذا قام من الليل رفع طورا وخفض طورا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو قرآن پڑھتے تو قرات کا وہ زیر و بم موجود ہوتا، رفع طورا، آواز کو بعض کلمات اور آیات پہ بلند کرتے، وخفض طورا، اور معنی کے اعتبار سے بعض کلمات کو پست پڑھتے۔ نماز کے عملی طریقے میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اونچی آواز میں آمین کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 780410 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دارقطنی، مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، كان إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمین. آپ جب سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی آواز کو بلند کرتے، وقال آمین، اور آمین کہا کرتے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے. اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوته. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے سنا تو آپ نے آمین کہی اور اس آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا. ابن جریج عطا سے بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا قلت له اکان الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن. صحیح بخاری کی روایت ہے اور بیہقی اور مصنف عبد الرزاق میں، کیا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے؟ قال نعم وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَأَهُ، ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے تھے. حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ امام اور مقتدیوں کی آمین سے مسجد میں گونج اٹھتی. ثم قال انما آمین دعاء، آمین دعا ہے. وكان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يدخل المسجد وقد قام الامام قبله، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور امام پہلے کھڑے ہو چکے ہوتے. فیقول لا تسبقنی بآمین، مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو. آمین امام کی آمین کے بعد ہو یا اس کے ساتھ ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، سنن ابن ماجہ 756
جزء القراءة 988 مسند احمد چھٹی جلد اور پیج نمبر 135. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ تمہارے ساتھ دو چیزوں پر ہے، جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم آمین کہتے ہو. یہودیوں کو یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ برکتوں کی برکھا برسائے. جب مسلمان کو دعا دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے. ان کو سلامتی کیوں ملے، رحمت برکتیں انہیں کیوں ملے؟ اسی طرح جب آمین کہتا ہے مسلمان تو اس کا معنی ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، صدیقین کا راستہ، والشہداء، شہیدوں کا راستہ، والصالحین، صالحین کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہمیں یہودیوں کا راستہ دے اور نہ ہمیں عیسائیوں کا راستہ دے. اور اس دعا کے بعد یہودی جل جاتا ہے. اچھا یہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اچھا یہ چارہ صدیقین کے صف میں ہوگا اور ہمارے راستے سے پناہ مانگ رہا ہے. یہ حسد، یہ جلنا یہودیوں کا کام. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم هم اليہود ولا الضالین هم النصارى. کیوں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم اور الضالین کہا ان کو؟ جہالت کی بنیاد پہ مغضوب علیہم، انہوں نے علم کیوں نہیں سیکھا. الضالین، علم سیکھنے کے بعد بھی گمراہ کیا اور ہوئے عیسائی. اس وقت بھی دنیا میں جہالت کی بنیاد پہ بہت لوگ اسلام کے بہت سارے پہلوؤں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ علم کے باوجود ضلوا فاضلوا، قرآن و سنت کے منہج سے انحراف کرتے ہوئے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمة المضلین، مجھے سب سے زیادہ جو خوف لاحق ہے اپنی امت پر کہ ان کے ائمہ، لیڈر، مقتدا جن کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے. تو نماز کا عملی طریقہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہی جائے، بلند آواز سے کہی جائے، اور آمین تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھا جائے، لمبا کیا جائے. نوٹ: جس شخص کو قرآن مجید یاد نہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن اوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئا، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے. فعلمنی ما یجزئنی منہ،
مجھے وہ کلمات سکھلا دے جو مجھے نماز میں کفایت کر جائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قل، تم یہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ہے، اور اس بلند والا کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت انسان کو نہیں نصیب ہوتی، اور نہ ہی وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایسے کلمات سکھا دیجئے جس سے میں جنت چلا جاؤں، ایسے کلمات سکھائیے جو میں کسی سے نہ پوچھ سکوں، اور مختصر سکھانا، میرا کوئی حافظہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں۔ آپ نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے پڑھا، خوش ہوا، وہاں سے بھاگ پڑا، کچھ دور جا کے رک گیا، واپس آیا، کہتے اللہ کے رسول یہ کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ والحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ ولا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے، یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ واللہ اکبر، اور اے اللہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے، بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر انسان نیکی نہیں کر سکتا، برائی سے نہیں بچ سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی بیان ہوئی، میرا اس میں کیا ہے؟ العلی العظیم، وہی بلند عظمت والا ہے، میرے لیے۔ فرمایا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے حلال اور وافر رزق عطا فرما۔ وہ پھر چلا، پھر رک گیا، واپس آ کے کہتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، یہ تو اس کا کام ہے، معاف کرے نہ کرے، میرے لیے۔ وارحمنی، رحم فرما، وہ کرے نہ کرے، ہم کیسے کروائیں، میرے لیے کیا ہے؟ وارزقنی، مجھے رزق دے، وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تم یہ کہتے ہو اللہم اغفر لی، تو اللہ فرماتی ہے قد فعلت، جاؤ میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرماتی ہے قد فعلت، میرے بندے میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرماتی ہے قد فعلت، میرے بندے خوش ہو جا، میں نے تجھے رزق دے دیا۔ یہاں بطور نوٹ اس حدیث کو بھی لکھو، اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جو آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دینے والی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکی میں اگر آپ بیدار ہو جائیں، آنکھ کھل جائے اور آپ یہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو کم از کم انسان کو اس طرح کے مواقع کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب بھی بیدار ہو، خواہ اذان سے 2 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے، جس وقت بیداری ہو، سنت طریقہ ہے آپ جب اٹھے آپ فوری طور پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، مسح بہما وجهه، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور دوسری دعا الحمد للہ الذي رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے 3 دعائیں کرنا نہ بھولا کریں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ارحمنی ولوالدی ارزقنی، اور زندگی کی ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے، والدین کے لیے اللہم اشفنی ولوالدی ولأہلی ولأولادی وَاجْعَلْهُمْ قَادَةً، اے اللہ مجھے اور میرے والدین، گھر والوں اور بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے بچا اور انہیں دنیا کے رہبر و رہنما بنا۔ اور بھی جو انسان کی طلب ہو یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ اتنا انتہائی خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، اور یہی آپ کے نیک ہونے کی دلیل ہوگی۔ سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا اللہ ہی جانتا ہے، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں۔ کہا نہیں، بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا ایک سوال میں کرتا ہوں پھر بتاؤں گا کہ نیک ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ تم والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ قال نعم، دعا کرتا ہوں۔ کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں پھر نیک ہوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اعمال کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جو اس نے کسی کو سکھا دیا، او ولد صالح، یا نیک بچہ، یدعو له، جو دعا کرتا ہے۔ تو دعا جو کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولا کریں۔ نماز کا عملی طریقہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملا کر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں لمبی سورت اور دوسری رکعت میں اس سے مختصر قرات کرتے۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار آپ ہمیں کوئی ایک آیت سنا بھی دیتے تھے۔ مثال کے طور پر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اگر کر رہے ہیں، خاموشی سے ظہر کی نماز پڑھ جائے، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھار کوئی آیت سنا دیا کرتے. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور 2 سورتیں پڑھتے پہلی 2 رکعتوں میں. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. اور صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی اور دوسری رکعت اس کی نسبت چھوٹی کیا کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر کی نماز کے قیام کا اندازہ لگایا. فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر. تو ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ لگایا تو آپ نے ان دونوں کو اتنا لمبا کیا قدر قراءة الف لام میم تنزیل السجدہ، جتنے میں انسان سورۃ سجدہ کی قرأت کرتا ہے. وحضرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں کو اتنا لمبا کیا کرتے جتنی ظہر کی آخری 2 رکعتوں کی مقدار تھی. كنا نحضر قيام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا فی الظہر والعصر، ظہر و عصر میں. فحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة الف لام میم تنزیل السجدہ. تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اتنی قرأت کرتے جتنی سورۃ سجدہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورت ہے. وحضرنا قیامه فی الاخریین قدر النصف من ذلك. اور ظہر کی دوسری 2 رکعتوں میں اتنی قرأت کرتے جتنی سورۃ السجدہ آدھی سورت کوئی پڑھتا ہے. وحضرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر. اور آپ عصر کی نماز میں اتنی قرأت کرتے جتنی ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں کیا کرتے. وفي الأخريين على النصف من ذلك. اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں اس سے بھی آدھی قرأت جتنی عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ صلاۃ الفجر. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح البخاری 547، صحیح مسلم 647. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے. سورۃ المومنون آپ نے پڑھی، قاف پڑھی، تکویر، سورۃ الروم، زلزال، سورۃ طور، واقعہ، اور آپ سے معوذتین بھی ثابت ہے، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. لیکن اگر آپ نے سفر کیا تو سفر کے دوران آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا. یہ شریعت کی آسانی ہے. ظہر کی نماز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 542. كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے. پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر
اور آخری دو میں 15 آیتوں کے برابر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ظہر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتیں اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتیں. اور روایات بتاتی ہیں اپنے واللیل الاعلی الطارق البروج ظہر کی نماز میں پڑھی. صلاۃ العصر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان یقرأ فی صلاۃ الظہر. ابھی جو روایت آپ نے سنی اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے وَيَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةٍ 15 آیہ. پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 آیتیں. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. اور آخری 2 رکعتوں میں اس سے آدھی آیات کی تعداد ہوتی. سورۃ الطارق البروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں پڑھی. صلاۃ المغرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت 763 مرسلات مغرب کی نماز میں پڑھی. سورۃ الاعراف مغرب کی نماز میں پڑھی. سورۃ الطور مغرب کی نماز میں پڑھی. سورۃ الدخان اور انفال مغرب کی نماز میں پڑھی. صلاۃ العشاء آپ نے انشقاق التین الاعلی الضحى اللیل الشمس یہ صورتیں پڑھی. اسی بعض علماء نے تقسیم کی ہے قصار مفصل اوساط مفصل اور طوال مفصل. قصار مفصل ضحیٰ سے لے کے سورۃ الناس تک، اوساط مفصل عما یتساءلون سے لے کر ضحیٰ تک، اور طوال مفصل قاف سے لے کر عما یتساءلون تک. تو آپ عموماً مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھا کرتے ہیں، چھوٹی صورتوں کو تلاوت کیا کر. یہاں بطور نوٹ چند باتیں لکھ لیجیے. آپ کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ 60 سے 100 آیت فجر کی نماز میں پڑھتے، لیکن ہمیشہ نہیں. سفر میں تھے تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھے. اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کا سنا کہ اعراف، طور، دخان اور انفال پڑھی، معمول نہیں تھا. آپ چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے اور بس اوقات یہ بھی پڑھ لی. قرات کرتے وقت اگر بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ قرات کو ہلکا کر لیتے، اس پہ تخفیف کر لیتے. اور یہی فقاہت کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دل لگا کے نماز پڑھتے، لیکن صبح کی جب 2 رکعتیں پڑھتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم سمجھتے شاید سورۃ الفاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، اتنی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے. آپ نے خشوع کی تاکید فرمائی، لیکن جو شخص مسجد میں آئے اسے تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. آپ نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فليتجوز فيهما. جو بھی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور ان کو ہلکا پڑھے. تجوز فیہما، ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھے. اور عموماً آپ نے حکم دیا امام کو کہ وہ قرات کو اتنا لمبا نہ کرے کہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے. اتفاق سے ایک شخص کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ عشاء کی نماز کے وقت میں گیا، میرے ساتھ 2 اونٹنیاں تھیں، میں نے اونٹنیوں کو باندھ دیا اور نماز میں شامل ہوا. امام محترم نے سورۃ البقرہ شروع کی. میں نے کہا چلو ابھی ختم ہوگی. آخر جب میں نے دیکھا کہ آج سورۃ البقرہ کی تکمیل ہے
تو میں نے آرام سے خود نماز پڑھی اور اونٹنیوں کو لے کے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تم فتنہ پھیلاتے ہو، تمہیں والشمس وضحاها اور واللیل نہیں آتی تھی؟ اور ساتھ حکم دیا تم میں سے کوئی نماز پڑھائے فلیخفف، تخفیف کرے، فإن من ورائکم الضعیف والکبیر والمریض وذا الحاجہ، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مقتدی کسی ضروری کام میں مشغول ہے لیکن نماز تو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی حاجت مند بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے بادشاہ کے پاس ایک شکایت آ گئی کہ یہ شخص ہے جس نے امام کو جو ہی سلام پھیرا تو اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا تھا. کہا بہت ظلم کیا. قصہ کیا تھا؟ ما ہی قصہ تو کہا قصہ یہ ہے، اس نے نماز شروع کی، سورۃ البقرہ پڑھی اور پوری مکمل کی. اب جنہوں نے پڑھنی تھی وہ پڑھنی تو تھی. تو ہارون رشید نے پوچھا پھر؟ کہا جو ہی سلام پھیرا تو کہتا ہے ایھا الناس اعیدوا صلاتکم فانی علی غیر وضوء، اپنی نماز دہرا لو، میرا وضو نہیں تھا. قال یستاہل، وہ اسی لائق تھا کہ اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا. امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے. بعض لوگ پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے ان کے لیے. وہ اتفاق سے ایک دیہاتی نماز کے لیے آیا اور پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا، اور آپ تجوید میں پڑھتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٍ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَبٍ، کوئی قرآن مجید میں وقف واجب نہیں، اس کے کوئی اسباب ہیں. تو اتفاق سے وہ امام محترم قرآن کی آیت پڑھنے لگے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي، اور رک گیا. أَوْ رَحِمَنَا بِكَيْدِهِ، جب وہ رک گیا تو دیہاتی نماز پڑھتے پڑھتے اس نے نماز توڑ دی. ترجمہ کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا خیال ہے تمہارا، إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دی اور میرے ساتھ جو ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے. اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنے لگا ہے کہ اگر میں مر جاؤں میرے سارے مقتدی مر جائیں. وہ نماز توڑ کے کہتا ہے اہلکک اللہ وحدہ اس ذنبنا، اللہ تجھے اکیلے کو مارے، ہمارا کیا گناہ ہے. دیہاتی لوگ جو ہے وہ قرآن میں کہتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ اجڑ جو ہوتے ہیں یہ کفر و نفاق میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سیدھے ہو جائیں تو پھر سیدھے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، راوی بیان کرتے ہیں قراءات کے اندر، اور یہ بہت بڑی نعمت والا علم ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، جنہوں نے قراءت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. ابی لہب، ابی لہب، اور قصر، توسط اور طول. تو اس کا معنی تو یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اب اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ یہ وہ ابو لہب ہے جس نے اللہ کے رسول کو کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے. جب اس نے سنا کہ محترم قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اس کو دوسری روایت میں، پھر تیسری روایت میں، پھر چوتھی وجہ، پھر پانچویں وجہ، جب اس نے سنا کہتا ہے یستاہل و یستحق، یہ اسی لائق ہے کہ اس کے بار بار ہاتھ ٹوٹے. اس کو یہ نہیں پتا تھا قرات پڑھ رہے ہیں، یہ ساری روایتوں کا استقصاء کر رہے ہیں. کہتا ہے یستاہل و یستحق، یہ اسی لائق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے. نماز کے عملی طریقہ اس میں چونکہ آگے رکوع کی ابتدا ہے، اس کے مسائل کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے.